ناظرین، ڈرامہ سیریل شیئر کی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ راستان شیر کو کہتا ہے، سر ایک بار پھر سوچ لیں، بدر زمان اور اس کے بیٹے کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ شیر کہتا ہے، سب جانتا ہوں، اسی لیے تو انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ جاننا چاہتا ہوں انہوں نے میرے باپ کی دولت کو کہاں کہاں چھپا رکھا ہے۔ بلی کو تھیلے سے باہر آنے دو۔ دوسری طرف شیر کو کال آتی ہے۔ شیر کو کوئی کہتا ہے، شیر صاحب، احد سائن نے آپ کی نوکرانی شگفتہ سے شادی کر لی ہے۔ شیر کہتا ہے، یہ کب ہوا؟ دوسری طرف سے آواز آتی ہے، آج ہی۔ شیر خاموش تھا۔ اب وقت آ گیا ہے، چچا اور اس کے بیٹوں کو سبق سکھانا پڑے گا۔ دوسری طرف مرجان کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ اس کے شوہر نے نوکرانی سے شادی کر لی ہے۔ مرجان کہتی ہے، مجھے اس پر پہلے ہی شک تھا۔ دوسری طرف بدر زمان کو پتہ لگتا ہے کہ احد نے شگفتہ نوکرانی سے شادی کر لی ہے تو بدر زمان احد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ مجھے تم سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ اگر تم نے شادی ہی کر لی تھی تو نوکرانی ہی ملی تھی۔ احد اپنے باپ کو کہتا ہے، کیا کرتا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور پھر میں مرجان کو اس کی اوقات دکھانا چاہتا ہوں۔ بدر زمان کہتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، اگر کسی کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے شیر نے ہمیں بزنس کا لالچ دے کر ٹریپ کیا ہے۔ احد کہتا ہے، کوئی ٹریپ نہیں کیا، سب ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اگر مرجان کو پتہ لگ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ مجھ سے طلاق لے گی نا، تو دے دوں گا اسے طلاق۔ بدر زمان کہتا ہے، خبردار، ہم فوراً ٹور پر آ جائیں گے، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ مجھے کچھ سوچنے دو، اس نوکرانی سے دور رہنا، کسی کو شک نہ ہو جائے۔ پہلے مجھے اس لڑکی کا بندوبست کرنا ہے جس نے شیر کو ٹھیک کیا ہے۔ بدر زمان اپنے آدمی کو بلاتا ہے۔ آدمی بتاتا ہے، اس لڑکی کو نقصان پہنچانا مشکل لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں آس پاس کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس ہاسپٹل پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ بدر زمان کہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کو کیا پتا کہ ہم اس لڑکی کو مروانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف تاج بی بی کا رو رو کر برا حال ہے۔ سمرا تاج بی بی کو کہتی ہے، صبر کرو، تم سے تمہارا مقام کوئی نہیں چھین سکتا، تمہیں وہی عزت ملے گی جو پہلے ملتی تھی۔ کاکا جی ہی گئے ہیں، باقی تو سب آپ کا خیال رکھنے کے لیے یہاں موجود ہے نا۔ تاج بی بی دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، کاکا جی نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تم لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں وہ سمیر میرے ساتھ کیا کرے گا، وہ تو کاکا جی کی موجودگی میں بھی مجھے آنکھیں دکھاتا تھا۔ اگر سمیر کی جگہ کاکا جی مجھے اپنا وارث بنا دیتے تو آج میں تم لوگوں کے رحم و کرم پر تو نہ ہوتی۔ سمیر اپنی بوا کے پاس آتا ہے، بھول جائیں پچھلی باتوں کو، کاکا جی نے اگر مجھے وارث بنایا ہے تو میں آپ کو ان کا وارث بن کر دکھاؤں گا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے میں کوئی زمین نہیں لوں گا، آپ اس گھر کی بڑی ہیں اور بڑی ہی رہیں گی۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں میری ماں کو اس گھر میں عزت ملے جو اسے کبھی نہیں ملی۔ سمرا سمیر کی اس سوچ پر خوش ہوتی ہے۔ یہ ہوئی نا بڑوں والی بات۔ سمیر کہتا ہے، امی اب وقت آ گیا ہے، عورتوں پر ظلم ختم ہو جانا چاہیے۔ فجر پھوپھو کا جرم اتنا بڑا نہیں جتنی بڑی انہیں سزا ملی ہے، میں شجاع چچا سے بھی بات کروں گا۔ سائقہ سمیر کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف سائقہ شجاعت کو کہتی ہے، شجاعت، بہت دن ہو گئے ہیں، فجر کو اب معاف کر دیں، اس سے غلطی ضرور ہوئی ہے مگر وہ آپ کی اجازت کے بغیر کبھی شادی نہیں کرے گی۔ شجاعت کہتا ہے، کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ فجر میرے لیے مر گئی، اس کے کل ہو چکے ہیں، تم بھی کان کھول کر سن لو، جو میرا ہے وہ فجر کا نہیں ہو سکتا۔ سائقہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ماں ہوں، فجر کو کیسے بھلا سکتی ہوں شجاعت؟ شیر فجر کو کال کرتا ہے، کیسی ہو تم تو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ فجر کہتی ہے، پلیز شیر، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ شیر کہتا ہے، کیسے چھوڑ دوں تمہیں چھوڑنا میرے بس میں نہیں، ساری عمر بھی تمہارا انتظار کرنا پڑا تو کروں گا۔ تم اپنا خیال تو رکھ رہی ہو نا؟ دیکھو، اگر تم اپنا خیال نہیں رکھو گی تو میں تمہارے ہاسپٹل آ جاؤں گا۔ ویسے آج تم باہر کیا لینے گئی تھی؟ فجر کہتی ہے، مارکیٹ گئی تھی، مگر تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہیں تم نے میرے آس پاس اپنے آدمی تو نہیں چھوڑ دیے؟ شیر کہتا ہے، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فجر کہتی ہے، کون مجھے نقصان پہنچائے گا؟ تم میرے ابا کی بات کر رہے ہو؟ اگر وہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں تو پہنچا دیں۔ شیر کہتا ہے، میں تمہارے ابا کی بات کب کر رہا ہوں؟ میرے دشمن بھی تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے تمہاری حفاظت کے لیے ہاسپٹل کے آس پاس میں نے اپنے بندے لگا دیے ہیں۔
تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تم نے مجھے بچا کر اپنی زندگی کو بھی تو پر لگا دیا ہے۔ میں اتنا احسان فراموش نہیں کہ اپنے محسن کے احسانوں کو بھول جاؤں۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری طرف احد اپنے باپ کو کہتا ہے، ڈیڈ، شیر کا کچھ کیجئے، بہت دن ہو گئے ہیں وہ ہمارے سینے پر مونگ ڈل رہا ہے۔ ایک بار اگر شیر کا بندوبست ہو گیا تو مرجان کی بچی کو میں بتاؤں گا کہ اس کی جگہ میرے پیروں میں ہے، بڑی اکڑ ہے اس میں۔ بدرزمان کہتا ہے، خبردار، اگر تم نے مرجان کو کچھ کہا بھی تو ابھی ہمارے برے دن ختم نہیں ہوئے۔ شیر کی نظر ہر طرف ہے، ہمارے سارے اکاؤنٹ بلاک ہو چکے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار موجود ہیں۔ اس اکاؤنٹنٹ کے بچے کو تو میں وہ حال کروں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ دوسری طرف پولیس رنگون والا کے ایکسیڈنٹ کی تفتیش کر رہی تھی۔ پولیس انسپیکٹر کہتا ہے، کمال کی بات ہے، رنگون والا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ویسے ہی ہوا ہے جیسے شیر زمان کی گاڑی کا۔ ہمیں شک ہے کہ دونوں کا دشمن ایک ہی ہے۔ ہمیں شیر زمان سے ملنا ہوگا، شاید اسے کسی پر شک ہو۔ پتہ لگنا چاہیے کہ قاتل کی ان دونوں سے کیا دشمنی ہے۔ پولیس شیر زمان کے پاس آتی ہے، شیر زمان کو رنگون والا کے قتل کے بارے میں بتاتی ہے۔ شیر کہتا ہے، ہاں شک تو مجھے بھی ہے، مگر آپ لوگوں نے کسی کو پکڑا بھی تو نہیں۔ پولیس والا کہتا ہے، اسی وجہ سے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ بدرزبان فوراً بولتا ہے، انسپیکٹر صاحب، ہمارا رنگون والا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بھائی جان کے قتل کی کڑیاں آپ زبردستی کیوں ان سے ملا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو بات کیجئے، خامخواہ کیس کو بگاڑیے مت۔ پولیس انسپیکٹر کہتا ہے، جناب، ثبوت بھی آ جائیں گے اور قاتل بھی مل جائے گا۔ مجرم چاہے کتنا بھی خطرناک اور چالاک ہو، قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ احد کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ پولیس انسپیکٹر کہتا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے جناب؟ ہم نے آپ کا نام تو نہیں لیا۔ شیر زمان احد کی طرف دیکھتا ہے تو ہلکا سا مسکراتا ہے، کیونکہ احد کا رنگ اور بدرزبان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ احد اپنے باپ کو کہتا ہے، کسی کو دے دلا کر ڈیڈ اس انسپیکٹر کا تبادلہ کروا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں۔ بدرزمان کہتا ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے، کاش اس شیر کے بچے کو پہلے ہی مروا دیا ہوتا، کم از کم ہمارے پھنسنے کا ڈر تو نہ ہوتا۔ دوسری طرف راستان بتاتا ہے، شیر زمان صاحب، وہ گاڑی بھی پکڑی گئی ہے اور ڈرائیور کو بھی پولیس نے دھر لیا ہے جس سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ کا شک بالکل صحیح نکلا، رنگون والا بھی اسی گاڑی سے کچلا گیا ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، بہت جلد ڈرائیور سے سچ اگلوا لے گی۔ شیر دل ہی دل میں کہتا ہے، میرے باپ کے قاتل میرے سامنے ہیں، بس مجھے ٹھیک وقت کا انتظار ہے۔ مرجان احد کو شگفتہ کے پاس دیکھ لیتی ہے، تم اس نوکرانی کے پاس کیا کر رہے ہو؟ نوکرانی کہتی، بی بی جی، میں نوکرانی نہیں ہوں۔ مرجان کہتی ہے، تو پھر تم کیا ہو؟ شگفتہ کہتی ہے، مجھ سے احد سائی نے نکاح کیا ہے۔ احد کا رنگ اڑ جاتا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شگفتہ کہتی ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گی بھلا؟ ڈرامہ شیر میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔